اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی لینگویج آف قرآن کورس میں ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، اور اس لیکچر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پلورل۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مثنیٰ دیکھا تھا، ڈوئل دیکھا تھا، اور اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پلورل۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عربک میں سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ، ڈوئل، اور اس کے بعد جمع۔ ٹھیک ہے، ایک، دو اور دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ہو، ایک مسلمان ہو، ٹھیک ہے، مفرد، اس کو واحد کی جگہ مفرد کہتے ہیں۔ اگر آپ کو مفرد کا لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ واحد ہی بول دیں، چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں اوریجنل ٹرم ہی یوز کروں گا، لیکن آپ اس کو بے شک واحد بول دیں، صحیح۔ اگر ہم ایک مسلمان ہیں تو ہم اس کو کہیں گے ھذا مسلمٌ، ایسا ہی ہے۔ اور اگر دو ہوں، کل ہم نے دیکھا تھا، اگر دو ہوں تو مسلمٌ کے آگے الف نون کا اضافہ کریں گے تو یہ مسلمان ہی بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو مسلمان، یہ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس کو سینٹنس میں یوز کریں گے، اس کے لیے اشارہ کریں گے، اسم الاشارہ استعمال کریں گے، تو ہم ھذا نہیں کریں گے، ھذانی کریں گے، ھذانی مسلمانی۔ ٹھیک ہے، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم کل دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اگر دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ مسلمٌ ہے، اس کے آگے ہم اضافہ کریں گے واو نون کا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا مسلمون، مسلمون۔ تو یہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتہ تھا، مسلمون لفظ آپ اس کو جانتے تھے، لیکن آج آپ کو پتہ چلا کہ واو نون جو ہے نا، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جمع کے لیے واو نون آتا ہے۔ مسلمون، مشرکون، مؤمنون، کافرون، یشکرون، یعلمون، ینصرون، کتنے زیادہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں جو استعمال ہوتے ہیں جن کے آگے واو نون آتا ہے، اور یہ سب جمع کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو سینٹنس میں استعمال کریں اور ھذا کو بھی ہم پلورل بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اگر وہ سنگولر تھا تو ھذا تھا، ڈوئل میں آیا تو ھذانی بن گیا، پلورل میں آئے گا تو وہ بنے گا ھؤلائی۔ یہ جمع ہے اس کی، ھذا کی جمع کیا ہے؟ ھؤلائی۔ تو کیا ہوگا؟ ھؤلائی مسلمون، وہ مسلمان ہیں۔ اگر دو سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں تو ہم یوں کہیں گے ھؤلائی مسلمون، وہ مسلمان ہیں۔ مبتدا خبر پہلے سینٹنس میں، دوسرے سینٹنس میں ھذانی مسلمانی مبتدا خبر، اور تیسرے سینٹنس میں بھی ھؤلائی مسلمون، ھؤلائی مبتدا، مسلمون یہ خبر۔ ٹھیک ہے، اب مؤنث کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ طالبہ ہے، کیسے بولیں گے عربی میں؟ هذه طالبة. ٹھیک ہے، ھذہ طالبۃ۔ اگر دو ہوں تو ھاتانی طالبتانی، طالبتان. ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جمع ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تو ان کو ہم کیسے بولیں گے؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ھذا، یہ ھذہ یہ سنگولر کے لیے، ھاتانی یہ ڈوئل کے لیے، اور اس کا جمع بھی وہی ہوگا جو مذکر کا تھا، ھؤلائی۔ مؤنث اور مذکر دونوں کا اسم الاشارہ جمع میں جو بنتا ہے وہ ھؤلائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ھؤلائی طالبات، طالبات۔ تو مسلم جو جمع ہے مؤنث کا، اس میں ہم جو مذکر ہے نا طالبن، اس کے آگے الف تا کا اضافہ کر دیں تو یہ مؤنث کا جمع بن جاتا ہے۔ طالبن یہ مذکر ہے نا، طالبن، اس کے آگے الف تا کا جب اضافہ کر دیں تو یہ مؤنث کی جمع بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسلمن، مسلمات،
قانتاتن خاشعاتن، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ ہے۔ تو ہؤلائی طالباتن، اس میں بھی آپ دیکھیں ہؤلائی مبتدا، طالباتن یہ خبر ہے۔ جمع جو ہے نا اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جمع سالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سالم کا کیا مطلب ہے؟ سالم جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ سالم پورا مکمل، تو کیونکہ یہ اس میں جو اصل لفظ ہے وہ پورا کا پورا رہتا ہے، سالم رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے جمع مذکر سالم ہے مسلمن، اس کا جب ہم جمع بناتے ہیں تو مسلمون ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مسلمن کے جو الفاظ تھے نا، میم سین لام میم، یہ بالکل اکٹھے اسی ترتیب کے ساتھ آئے، ان کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں گھسا، یہ ٹوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہیں سالم کہتے ہیں، جمع سالم۔ تو جمع مذکر سالم ہے اور جمع مؤنث سالم بھی اسی طرح بنتا ہے کہ اس میں بھی دیکھیں مسلمن کا لفظ نہیں ٹوٹا، مسلم یہ ہے تو مسلمن پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے، آگے الف تا کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ان کو جمع یہ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مؤنث سالم ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ٹرمز یاد نہ رہیں، میں پھر بار بار یہ دہراتا ہوں بات، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ٹرمز یاد نہیں رہتی تو، ٹھیک ہے، بس کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا جو دوسری جو قسم ہے جمع کی وہ ہے تکسیر۔ تکسیر لفظ نا مکسور آپ نے پڑھا ہوگا، القلم مکسور، یہ پہلے دوسرے لیسن میں تھا، قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ مکسور سے نکلا ہے تکسیر، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ جمع کی وہ قسم ہے جس میں جو اصل لفظ ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لفظ کے بیچ میں اور لفظ گھس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی لفظ حذف ہو جاتا ہے، بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اس لیے اسے جمع تکسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، کتابن کی جمع ہے کتبن، کتبن، دیکھیں اصل لفظ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح ولدن کی جمع ہے اولادن، مسجدن کی جمع ہے مساجد، اور طالبن کی جمع ہے طلابن۔ دیکھیں ہر لفظ ایک نئے طریقے سے بنا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی۔ جیسے سالم کی ایک ترتیب ہے نا، آپ واو نون لگاتے جائیں یہ مذکر سالم بنتا جائے گا، الف تا لگاتے جائیں مؤنث سالم بنتا جائے گا۔ تو یہ جو تکسیر ہیں، جمع تکسیر، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور یہ مختلف ترتیب سے آ سکتے ہیں، ان کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم اردو میں بعض واحد جمع یاد کرتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں عربک میں بھی ان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ میں جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دوں گا، ان ہینڈ آؤٹس میں اس کے کچھ پیج ہیں، میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو اس میں نا کچھ یہ اوپر جو دیا ہوا ہے نا، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو عربی میں وزن کہا جاتا ہے۔ وزن آپ کو شاید مشکل لگے، سٹینڈرڈ یاد رکھ لیں۔ تو اس سٹینڈرڈ پہ اسی طرح کے الفاظ آئیں گے، فعالن، دیکھیں فعالن ہے نا۔ تو اب ہم اس کے نیچے جتنے بھی جمع آ رہے ہیں تکسیر، وہ اسی طرح کے آئیں گے، طلاب، تجار، حجاج، رکاب، کفار، عمال، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے۔ دیکھیں کفار آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے پہلے سنا ہوگا کفار۔ تو کافر ان کی جمع ہے کفار۔ اچھا کچھ آتے ہیں فعال ان کے سٹینڈرڈ پہ، فعال، رجل ان کی جمع ہے رجال، کبیر کبار، صغیر صغار، اس طرح یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ جبال آپ نے سنا ہوگا، جبال، ٹھیک ہے، بلاد شاید آپ نے سنا ہو۔ تو یہ کچھ 3-4 پیجز پہ یہ مشتمل ہیں، یہ آپ اس کو خود اسٹڈی کر لیں، کیونکہ اس کا کوئی رول نہیں ہے تو ہم اس پہ مزید بات نہیں کر سکتے، یہ آپ کو رٹا لگانا ہے اگر آپ نے یاد کرنا ہے اس کو، سیدھی سی بات ہے۔ ایک اور دفعہ اپنے اسماء کی تقسیم کو ریکال کرتے ہیں۔ اسماء دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب اور مبنی۔ اب ہم تھوڑا سا رول چینج کرنے جا رہے ہیں، ذرا الرٹ رہیے گا آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع میں پہلے لیکچر میں جب میں نے بات کی تھی اعراب کے بارے میں پہلی دفعہ،
میں آپ کے سامنے 3 جملے لکھے تھے اور وہ محمد، محمدن، محمدین میں نے آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے سے میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا تھا نا کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہوتا ہے. ہم اردو میں تو حرکات لگانے کو اعراب لگانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب کوئی سوال آئے کہ اس لفظ پہ اعراب لگائیں تو ہم اس پہ حرکات لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. لیکن عربی میں اعراب اور حرکات میں فرق ہوتا ہے. حرکات تو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دینا. اعراب اس لفظ کی کنڈیشن کو کہتے ہیں، اس لفظ کی حالت کو کہتے ہیں. جملے میں وہ کیا رول پلے کر رہا ہے، وہ مرفوع کا رول پلے کر رہا ہے، مجرور کا کر رہا ہے، منصوب کا کر رہا ہے. تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کوئی لفظ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے اگرچہ اس کے آخر پہ حرکات ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا نا کچھ الفاظ مبنی ہوتے ہیں، جیسے اسماء الاشارہ، یہ سب کے سب مبنی ہیں. اس اسماء الضمائر جو ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں. اب دیکھ ان کے اوپر حرکات ڈیپینڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی حالت تبدیل ہوتی ہے. یہ مجرور بھی ہوتے ہیں، یہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، یہ منصوب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حروف جر ہیں، یہ سب مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح وہ اسماء جن کے آخر پہ الف آتا ہے وہ سب مبنی ہوتے ہیں. دنیا یہ چینج نہیں ہوگا، چاہے یہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ حرکات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اعراب جو ہیں وہ حرکات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. اب ہم تھوڑے سے آگے جا رہے ہیں. معرب جو ہے نا ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. معرب کی، معرب کون سے اسماء ہوتے ہیں؟ جن کی حالت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مبنی وہ اسماء ہوتے ہیں نا جن کی حالت تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن معرب وہ ہوتے ہیں جن کی حالت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جب ہم مفرد اسماء پڑھ رہے تھے نا، ابھی تک یہ جو کل کا لیکچر تھا اس سے پہلے تک ہم نے جتنے اسماء پڑھے سب کے سب مفرد پڑھے، واحد پڑھے ہیں. یہ تو ہم نے کل دیکھا تھا مثنیٰ کسے کہتے ہیں، اور آج دیکھا ہے جمع کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے سب کے سب کیا تھے؟ مفرد تھے. تو مفرد میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ قلم، قلمن، قلمن. اس میں دیکھیں جو اعراب تبدیل ہو رہا ہے وہ حرکات کے ذریعے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پہ تنوین آ رہی ہے، اس پہ مطلب اس پہ پیش آ رہا ہے، اس پہ زبر اور اس پہ زیر. تو یہ حرکات کے ذریعے اعراب تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. اب کچھ اسماء جب ہم مفرد سے آگے بڑھتے ہیں نا مثنیٰ اور جمع کی طرف، تب جو اسماء کے اعراب ہیں یہاں پہ اب ہم زبر زیر پیش کو نہیں دیکھیں گے. تو اب دیکھیں جب ہم مفرد سے آگے بڑھیں گے، مثنیٰ اور جمع کی طرف جائیں گے، تب ہم نے حرکات کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تب جو مرفوع، منصوب اور مجرور بنیں گے نا ان کی حالت تبدیل ہوگی، وہ حرکات کی بیس پہ نہیں ہوگی بلکہ وہ الفاظ کی، حروف کی بیس پہ ہوگی. جو جمع ہے، مثنیٰ ہے، اور ایک اور بھی قسم ہے وہ ہے اسماء الخمسہ. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اس سے فی الحال آپ اس کو بے شک نظر انداز کر دیں. 2 چیزیں ہیں، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے، تو اب ان کے اعراب کیسے تبدیل ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جمع مذکر، ہم یہ تو جمع لکھ دیا ہے میں نے، بہرحال مذکر کو آپ دیکھ لیں. مذکر کو مسلمن، یہ مذکر ہے نا، مذکر ہے اور مفرد ہے یعنی واحد ہے. یہ مرفوع ہوتا ہے تو مسلمن ہوتا ہے. اس کو منصوب کیسے بنائیں گے؟ مسلمن. مسلمن، بالکل ٹھیک ہے. مجرور کیسے ہوگا؟ مسلم. مسلمن، بالکل ٹھیک. اب مثنیٰ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمن کا مثنیٰ کیسے بنتا ہے؟ آگے الف نون لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانی. اس میں یہ جو مفرد تھا اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ مسلمن میں مرفوع کی علامت یہ تنوین ہے، یہ پیش ہے، پیش. اور یہاں پہ منصوب کی علامت یہ زبر ہے، اور یہاں پہ مجرور کی علامت یہ زیر ہے. لیکن جب میں نے آپ کو بتایا جب ہم مفرد سے مثنیٰ اور جمع کی طرف آتے ہیں تب ہم آخر پہ حرکت کو نہیں دیکھیں گے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمانی مجرور ہے کیونکہ اس کے آخر پہ زیر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے
یہ جو مثنیٰ والا جو رول یہ جو حرکت والا رول ہے نا، یہ تو مفرد پہ اپلائی ہوتا ہے، مثنیٰ پہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم اسے کہیں گے مسلمانی، یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کی علامت کیا ہے اس میں میں نے آپ کو جیسے پچھلی سلائیڈ میں بتایا، یہ سلائیڈ دوبارہ دیکھیں۔ اس میں جو یہ جو مفرد الفاظ ہیں، اس میں جو معرب کی یعنی شکل تبدیل ہونے کی علامت ہوتی ہے نا، وہ حرکات ہوتی ہیں، حرکات، جیسے یا پیش آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم مثنیٰ اور جمع کی طرف آتے ہیں تو اس میں مرفوع، منصوب اور مجرور کی یہ علامت الفاظ ہوتے ہیں، حرکات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں مسلمانی، اس میں مرفوع کی علامت ہے الف، یہ جو ریڈ کلر میں الف لکھا ہوا ہے نا، یہ مرفوع کی علامت ہے۔ جہاں بھی مسلمانی ہوگا وہ ہم اسے کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ اچھا جمع میں دیکھیں، یہ واو جو ہے نا، واو، یہ جمع کی، یہ مرفوع کی علامت ہے۔ جمع میں جو واو ہوتا ہے نا، یہ جمع کی علامت، یہ مرفوع کی علامت ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں اس پہ زبر آ رہا ہے مسلمون، لیکن ہم اسے منصوب نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو جمع میں ہے، اور جمع میں جو مرفوع، منصوب اور مجرور کی علامت ہوتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں، حرکات نہیں ہوتی۔ اچھا اب یہ منصوب کیسے بنے گا؟ مسلمانی یہ منصوب کیسے بنے گا؟ اگر ہمیں اسے کسی جگہ پہ منصوب استعمال کرنا پڑ جائے نا، تو ہم مسلمانی نہیں لکھیں گے، ہم اسے لکھیں گے مسلمینی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہوا کیا کہ کیونکہ یہ منصوب بننا تھا، اور اس کی جو اس میں جو مرفوع سے منصوب حالت میں تبدیل ہوا ہے، یہ حرکات تبدیل نہیں ہوئی بلکہ الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ جو الف تھا نا، یہ یا میں بدل گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانی مرفوع ہے اور مسلمینی منصوب ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے اس میں منصوب کی علامت کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا ہے، یا نون کہہ سکتے ہیں۔ جمع کو دیکھ لیں، مسلمون، یہ مسلمون منصوب کیسے ہوگا؟ مسلمین بن جائے گا، مسلمین۔ یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ منصوب میں مثنیٰ اور جمع یہ بہت قریب ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ مسلمینی ہے اور یہ مسلمین ہے۔ اس میں مثنیٰ میں یا سے پہلے زبر اور بعد میں زیر آتا ہے، یا سے پہلے زبر اور بعد میں زیر آتا ہے، جبکہ جمع میں یا سے پہلے زیر اور بعد میں زبر آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمینی دو مسلمان، مسلمین زیادہ مسلمان، دو سے زیادہ مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا منصوب، اور یہ مجرور میں بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو اگر ہم یہ یوں کہنا چاہیں ہؤلائی مسلمینی، یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہؤلائی مسلمینی، ہاں اولائی تو جمع کے لیے ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے تو ہاں اولائی نہیں ہوتا ہے، ہاذان ہی ہوگا نا پھر۔ یا آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا اس کو۔ اگر ہم کہتے ہیں مسلمین، ہؤلائی مسلمین، کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی سر۔ یہ بتائیں کہ یہ مسلمین یہ مرفوع ہے یا منصوب یا مجرور ہے؟ کیا ہے یہ؟ سر یہ منصوب ہے۔ منصوب یا مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم نے رول کیا پڑھا تھا؟ یہ مبتدا اور خبر کا رول کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہ بتائیں۔ ہم نے رول پڑھا تھا کہ جو مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہؤلائی ہے یہ مبتدا ہے، اور مسلمین یہ خبر ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم نے رول یہ پڑھا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جب وہ ایک لفظ ہو تو وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ سب کو یہ رول یاد ہے؟ دیکھیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں ھذا قلم، ھذا قلم، تو اس میں دیکھیں ھذا یہ مرفوع ہے، اسماء الاشارہ سارے مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قلم، قلم یہ دیکھیں مرفوع ہے۔
اسی طرح جیسے وہاں پہ یہ جو خبر ہے یہ منصوب یا مجرور نہیں ہو سکتی، تو جمع میں بھی یہ خبر منصوب یا مجرور نہیں ہو سکتی، اسے مرفوع ہونا چاہیے۔ تو اس کو مرفوع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مسلمون۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح یہ منصوب اور مجرور میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہؤلاء مسلمون۔ اب ایک اور مثال آپ دیکھیں، مجرور کی مثال کوئی لے لیتے ہیں ہم، کیا لیں؟ ذہب، ذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، الی المشرکون۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ مشرکون یہ جمع ہے اور یہ مرفوع حالت میں استعمال ہوا ہے، مرفوع حالت میں استعمال ہوا ہے، لیکن الی کے بعد، الی حرف جر ہے، الی کے بعد یہ مجرور یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو جب جو جمع ہے اس کو مجرور کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جمع مجرور کیسے ہوتا ہے؟ مشرکین، مشرکین جمع ہے نا، مشرکین، جی مشرکین، مشرکین، ٹھیک ہے۔ تو ذہب الی المشرکین، وہ مشرکین کی طرف گیا، ٹھیک ہے، مشرکین کی طرف گیا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ منصوب اور مجرور کس طرح ہوں گے۔ اب ہم یہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حرکات کیا کر رہی ہیں، حرکات اس میں ویسی کی ویسی ہی رہیں گی جیسے کہ ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک میں ہیں سب میں اسی طرح ہی رہیں گی۔ تو یہ والا ٹیبل آپ کو سمجھ آ گیا نا، یہ والا ٹیبل آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ مسلمانی یہ مرفوع ہوتا ہے، مسلمین یہ منصوب اور مجرور بھی، مسلمینی اور مسلمینی یہ منصوب اور مجرور، اور جمع میں مسلمون یہ مرفوع ہوتا ہے اور مسلمین اور مسلمین یہ مجرور اور منصوب ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ان کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، ٹھیک ہے۔ یہ پوری آیت ہے جس میں بے شمار یہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم استعمال ہوئے ہیں۔ یہ آیت کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا۔ اب مؤنث کو دیکھیں، مؤنث مفرد کا تو ہمیں پتہ ہے، مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن، یہ جب مفرد ہوگا نا تو یہ حرکات سے اس کے اعراب تبدیل ہوں گے، حرکات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مثنیٰ ہوگا تو پھر وہی بات کہ حرکات کے ذریعے نہیں ہوں گے، پھر یہ الفاظ کے ذریعے ہوں گے، مسلمتانی۔ اور جب یہ جمع ہوگا تو جمع میں پھر اس کے جو یہ جو مؤنث سالم ہے نا، جمع مؤنث سالم، اس میں بھی جو اعراب ہے وہ حرکات کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیہیو کرتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف مثنیٰ ہے نا، وہ الفاظ کے ذریعے تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمتانی کا منصوب کیا بنے گا؟ مسلمتینی، الف جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جمع میں کیا ہوگا؟ مسلماتن ہو جائے گا، اور یہ مسلمتینی ویسا ہی رہے گا مجرور میں بھی، اور یہ بھی مجرور میں مسلمتن ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ کیا ڈیفرنٹ بیہیو ہو رہا ہے؟ مسلمتن، مسلمتن اور مسلماتن، مسلماتن، کیا چیز رول سے ہٹ کے ہے بتائیں؟ یہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کو تو زبر ہونا چاہیے تھا نا، مسلماتن ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے، جی سر۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رول یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ منصوب حالت میں اس پہ زیر آتی ہے، زبر نہیں آتی۔ الا یہ ہے نا، ہؤلاء مسلماتن، ٹھیک ہے، اور ذهب الی مسلماتن، یہ تو مجرور ہو گیا۔ تو جب یہ منصوب کسی جگہ استعمال کرنا ہونا تو وہاں بھی ہم نیچے زیر ہی لگائیں گے، زبر نہیں آئے گی اس پہ، صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں جی سر۔ پریکٹس سے ذہن میں بیٹھنے والی ہیں، اور بائی دا وے یہ شاید اس بک میں بھی آپ کو اتنا زیادہ نہ ملے، یہ میں تھوڑا آپ کو ایکسٹرا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اچھا اسماء الاشارہ جو ابھی ہمارے اسماء الاشارہ کمپلیٹ جو ہے نا سارے کے سارے اسماء الاشارہ وہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم ان سے گو تھرو ہو گئے. تو ھذا یہ مذکر مفرد کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. مثنیٰ کیا ہوگا ھذا کا؟ ہاذان ھذانی. آذانی جمع کیا ہوگا؟ ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء. مؤنث کے لیے مفرد ھذہ. هذه ٹھیک ہے، ھذہ کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ہاتانی ہاتان ہاتانی. اور جمع کیا ہوگا؟ ہؤلاء ہؤلاء. ٹھیک ہے. اب للبعید دیکھتے ہیں، مذکر للبعید کیا ہوگا؟ مفرد ذالک ذالک ذالک. ٹھیک ہے. مثنیٰ یہ ہوگا ذانی کا، ذانی کا نون آئے گا. ٹھیک ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے قرآن کریم میں ایک دفعہ یہ یوز ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ آیت صحیح نہیں ہے. شاید اس طرح کی ایک آیت ہے، ذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّک، اس طرح کی کوئی آیت ہے. بہرحال تو یہ زیادہ یوز نہیں ہوا، ایک دو دفعہ شاید آیا ہی ہے. پھر جمع میں یہ اولائکا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اولائکا اولائکا پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا شاید. بہرحال ابھی بتا دیا آپ کو اولائکا. اچھا مؤنث میں اگر دیکھیں تو تلکا تلک اور تانیکا، یہ بھی قرآن کریم میں نہیں آتا، اور عام استعمال میں بھی ہمارے اس بک میں کسی جگہ نہیں آیا. ذانی کا بھی نہیں آیا اور تانی کا بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے اولائکا ہی رہے گا. تو یہ اسماء الاشارہ ہیں تقریباً سارے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، مجھے اندازہ ہے اس کا، جو اوپر جو پہلے والا تھا نا، مثنیٰ اور جمع کا مرفوع منصوب اور مجرور بنانا. لیکن اس کی ہم جب پریکٹس کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. باقی یاد رکھنا تو آپ ہی کا کام ہے بعد میں اس کو. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.